بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم کنجنکشنز حرف عطف کی جو غلطیاں ہیں انگریزی زبان میں جو کی جاتی ہیں اور جن کی نشاندہی جو ہے وہ انگریزی گرامر میں کی جاتی ہے ان کو ہم دیکھیں گے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہ غلطیاں، یہ جو جملے ہیں یہ ان کو پڑھیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جو چیپٹر ہیں متعلقہ، جیسے گرامر میں کنجنکشن کے جو چیپٹر ہے یا کنجنکشن کی جو بحث ہے آپ اس کو بھی پڑھیں، اسٹڈی کریں، اور حرف عطف کا جو کنسیپٹ ہے اور اس کی جو کائنڈز ہیں اور مخصوص جو الفاظ ہیں اور ان کا جو استعمال ہے وہ ادھر سے آپ پڑھ لیں۔ یہ چونکہ پیپر میں آتا ہے تو اس لیے میں جو ہے نا وہ پڑھا دیتا ہوں تاکہ طالب علم اس کو سن کے وہ یاد کر لیں اور سمجھ جائیں۔ شی از ایز ٹال ایز ہم، وہ اتنی لمبی ہے جتنا کہ وہ ہے۔ اب اس میں ایز ٹال ایز ہم، تو ہم جو ہے نا یہ غلط ہے، کیونکہ ایز کے بعد جو ہے نا وہ فعلی حالت آتی ہے، سبجیکٹیو جو کیس ہے، ہی شی دے یو آئی وی، تو ان کی جو مفعولی حالت ہے، ہی کی ہم ہے، شی کی ہر ہے، دے کی دم ہے، یو کی یو ہے، آئی کی می ہے، وہی کی وہ نہیں آنی، تو فعلی حالت آنی ہے۔ شی از ایز ٹال ایز ہی، یہ ٹھیک ہے۔ شی ہیڈ نو سونر انٹرڈ دا کلاس، وہ جو ہی کلاس میں داخل ہوئی، دا ٹیچر بگین ٹو ٹیچ دا لیسن، استاد نے ٹیچ شروع کیا، ٹو ٹیچ دا لیسن، سبق پڑھانا، سبق سکھانا، سبق پڑھانا سوری۔ اب اس میں جو ہے نا شی ہیڈ نو سونر انٹرڈ دا کلاس، آگے تو نو سونر جہاں پہ آتا ہے جیسے کہ اب یہ دیکھ رہے ہیں تو وہاں پہ دین کا لفظ آتا ہے۔ شی ہیڈ نو سونر انٹرڈ دا کلاس، وہ جو ہی کلاس میں داخل ہوئی، دین تب، تو نو سونر کے بعد دین کا لفظ لگانا ضروری ہے۔ دا ٹیچر بگین ٹو ٹیچ دا لیسن، نمبر 3۔ شی از ناٹ ایز ٹال ایز ہر سسٹر، وہ اتنی لمبی نہیں ہے جتنی کہ اس کی بہن ہے۔ اب اس میں نفی والا جملہ ہے کہ وہ اتنی نہیں ہے جتنا کہ وصف دوسرے میں پایا جاتا ہے، اتنا وصف اس میں نہیں ہے، تو وہاں پہ ایز نہیں آتا، سو ایز آتا ہے۔ شی از ناٹ سو ٹال ایز ہر سسٹر، تو سو ایز جو ہے نا نیگیٹو جو جملے ہوں گے منفی والے اس میں آپ لگائیں گے۔ شی از سو ٹال ایز ہر سسٹر، وہ اتنی لمبی ہے جتنے کہ اس کی بہن ہے۔ اب اس میں جو ہے نا یہ پازیٹیو ہے، مثبت ہے، تو اس میں ایز کا لگانا یہ ٹھیک ہے۔ شی از سو ٹال ایز ہر سسٹر یہ غلط ہے، شی از ایز ٹال ایز ہر سسٹر یہ ٹھیک ہے۔ ہی از ایز ٹال ایز آل آف وی، وہ اتنا لمبا ہے جیسا کہ آل آف وی ہم سب ہیں۔ اب اس میں آف کے بعد جو آپ نے وی لگا دی ہے یہ غلط ہے، کیونکہ آف کے بعد جو ہے ضمیر کی جو مفعولی حالت ہے آبجیکٹیو کیس وہ لگتی ہے، تو وہی کی از لگے گی۔ ہی از ایز ٹال ایز آل آف از، شی از ایز وائز ایز بوتھ آف وی، اس میں وہی غلطی ہے، وہ اتنی دنا ہے جتنا کہ بوتھ آف وی ہم دونوں ہیں، تو اس میں شی از ایز وائز ایز بوتھ آف از یہ ٹھیک ہے۔ شی از بوتھ وائز ایز ویل ایز بیوٹیفل، وہ دونوں ہی ہے، دنا بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے۔ اب جہاں پہ بہت لگائیں گے وہاں پہ اینڈ لگائیں گے۔ شی از بہت، اس میں دونوں خوبیاں ہیں، وائز اینڈ بیوٹیفل، بہت دنا ہے اور خوبصورت ہے، تو وائز کے بعد آپ اینڈ لگائیں گے، یا پھر اگر آپ نے ایز ویل ایز لگانا ہے تو پھر آپ کو بہت کو ہٹانا پڑے گا۔ شی از وائز وہ دنا ہے، ایز ویل ایز بیوٹیفل، آپ بہت کو ہٹا دیں۔ آلدو اگرچہ ہی از اولڈ، وہ بوڑھا ہے، بٹ لیکن ہی کین رن فاسٹ، لیکن وہ تیز دوڑ سکتا ہے۔ اب اس میں جو ہے نا آلدو ہے، آلدو کے بعد بٹ لگایا ہوا یہ غلط ہے۔ آلدو ہی از اولڈ، اگرچہ وہ بوڑھا ہے، ہی کین رن فاسٹ، وہ تیز جو ہے وہ دوڑ سکتا ہے۔ وی ہیڈ ہارڈلی ریچ دا کلاس دین دا ٹیچر بگین ٹو ٹیچ دا لیسن، ہم بمشکل کلاس میں پہنچے ہی تھے، دین تب، دا ٹیچر بگین، اب اس میں یہ جو ہارڈلی لگایا ہوا ہے اس کے بعد کچھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، سوری دین لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وین لگائیں گے، ہارڈلی کے بعد وین آتا ہے، دین نہیں آتا۔ وی ہیڈ ہارڈلی ریچ دا کلاس وین دا ٹیچر بگین ٹو ٹیچ دا لیسن، شی ہیڈ سکارسلی ریچ دا اسٹیشن، وہ بمشکل اسٹیشن پہنچی تھی، دین دا ٹرین اسٹیمڈ آف،
تب جو ٹرین ہے وہ روانہ ہوگی. تو اس میں جیسے ہارڈلی مشکل کا معنی دیتا ہے، اس کے بعد آپ وین لگاتے ہیں، تو یہاں بھی ایسے ہی ہے. شی ہیڈ scarcely reached the station when the train steamed off. Not only he is fat but also lazy. نہ صرف وہ موٹا ہے بلکہ سست بھی ہے. تو اس میں یہ جو ہے نا اس کا سٹرکچر یہ ٹھیک نہیں ہے. ناٹ اونلی ہی از فیٹ. اب اس میں یہ ہی از ناٹ اونلی فیٹ بٹ آلسو لیزی، کیونکہ ناٹ اونلی بٹ آلسو یہ اکٹھا آتا ہے. تو ناٹ اونلی کے بعد جو آپ لگائیں گے بٹ آلسو کے بعد بھی ویسے ہی لگنا چاہیے. تو ناٹ اونلی کے بعد اوپر والے جملے میں آپ نے کیا لگا دی؟ ہی لگا دیا، ضمیر ہے. اور بٹ آلسو کے بعد آپ نے لیزی یہ صفت لگا دی، ایڈجیکٹو ہے، تو یہ غلط ہے. اب آپ ایک کے بعد وصف لگائیں گے ایڈجیکٹو، دوسرے کے بعد بھی وصف ہی لگائیں گے. ہی از ناٹ اونلی آگے وصف فیٹ بٹ آلسو آگے وصف لیزی سست. یہاں بھی ایسے ہی ہے. ناٹ اونلی ہی رائٹس، نہ صرف وہ لکھتا ہے بٹ آلسو ٹیچ، بلکہ وہ پڑھاتا بھی ہے. اب اس میں آپ نے ناٹ اونلی کے بعد اگر بٹ آلسو کے بعد ورب لگایا تو ناٹ اونلی کے بعد بھی آپ ورب لگائیں گے. ہی وہ ناٹ اونلی نہ صرف رائٹس کیا کہتے ہیں لکھتا ہے بٹ آلسو بلکہ ٹیچ پڑھاتا بھی ہے. اب یہ دیکھ لیں ناٹ اونلی کے بعد رائٹس ورب، بٹ آلسو کے بعد ٹیچ ورب، یہ ٹھیک ہے. وین ہی کمز، جب وہ آئے گا، دین پھر آئی ول انٹرٹین ہم، میں اس کی خدمت کروں گا. اب اس میں دین لگانے کی ضرورت نہیں ہے. وین ہی کمز، جب وہ آئے گا، آئی ول انٹرٹین ہم. ایز ہی از پور، چونکہ وہ غریب ہے، سو وی شوڈ ہیلپ ہم. اب اس میں سو لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جب شروع میں آپ ایز لگائیں گے، ایز ہی از پور کیونکہ کا معنی دے گا. وی شوڈ ہیلپ ہم ایز ہی از پور، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے کیونکہ وہ غریب ہے، یہ ٹھیک ہے. شی ٹاکس لائک ہر مدر ڈز، وہ بات کرتی ہے جیسا کہ اس کی ماں کرتی ہے. اب اس میں جو لائک ہے، اگر آپ لائک لگائیں گے تو اس کے بعد سنگولر آپ ناؤن لگاتے ہیں. لائک ہر مدر، شی ٹاکس لائک ہر مدر، یہ ٹھیک ہے. اگر آپ نے جملہ لگانا ہے تو پھر آپ کو ایز لگانا پڑے گا. شی ٹاکس وہ بات کرتی ہے ایز ہر مدر ڈز، جیسا کہ اس کی ماں کرتی ہے. ہی رین ایز اف ہی واز کریزی، وہ دوڑا گویا کہ ہی واز کریزی، وہ پاگل ہے. اب اس میں رین ماضی کا ہے تو ایز اف کے بعد آپ وار لگائیں گے. ہی رین ایز اف ہی وار، گویا کہ وہ کریزی پاگل تھا. یا آپ وار نہیں لگانا چاہتے تو آپ کو ہیڈ بین لگائیں گے. شی وہ لڑکی ایز ویل ایز ہر سسٹر، اور اس کی بہن آر بیوٹیفل. تو ایز ویل ایز کا معنی ہوتا ہے بشمول، وہ بشمول اس کی بہن کے، اس کی بہنوں کے، سسٹرز از بیوٹیفل. کیونکہ ایز ویل ایز کے بعد جو ہے آپ اس کا اعتبار نہیں کریں گے، آپ شی کا جو لفظ شروع میں آئے گا اس کا اعتبار کریں گے. اس لیے شی ایز ویل ایز ہر سسٹرز، بشمول اس کی بہنوں کے وہ خوبصورت ہے. شی از بیوٹیفل. آئی ول ناٹ ہیلپ یو، میں تمہاری مدد نہیں کروں گا. انلیس، الا یہ کہ یو ڈو ناٹ ریکویسٹ می، تم مجھ سے درخواست کرو، ٹو ڈو سو ایسا کرنے کی. اب انلیس کے بعد جو آپ جملہ لگائیں گے اس میں نیگیٹو والا جملہ نہیں ہوگا، وہ غلط ہے. تو آئی ول ناٹ ہیلپ یو انلیس یو ریکویسٹ می، الا یہ کہ تم مجھ سے درخواست کرو ٹو ڈو سو ایسا کرنے کی. آئدر شی اور آئی از ان دا انچارج، یا تو وہ یا پھر میں انچارج ہوں. تو اب اس میں آئدر اور کے بعد جو آئے گا اس کے مطابق آگے ہیلپنگ ورب آئے گا. آئدر شی اور آئی ایم دا انچارج. تو اب آپ نے آئی جو لگایا ادھر یہاں پہ یہ غلط ہے. ورک ہارڈ، محنت کرو بھائی. لیسٹ کہیں ایسا نہ ہو یو شوڈ ناٹ فیل، کہ تم ناکام ہو جاؤ، یہ کہنا ہے نا. اب ایسا نہ ہو تو یہ والا لیس کے اندر ہی معنی پایا جاتا ہے. تو لیس کے بعد جملہ پازیٹیو لگاتے ہیں، مثبت. ورک ہارڈ لیسٹ یو شوڈ فیل، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ناکام ہو جائے. آئی میٹ نو ادر مین، میں کسی آدمی کو نہیں ملا ماں سوائے مونس کے. اب جب نو ادر آپ لگائیں گے تو وہاں پہ آپ دین لگائیں گے. آئی میٹ نو ادر مین دین مونس، یہاں پہ بٹ نہیں لگائیں گے. تو یہ کامن ایررز ہیں ایڈجیکٹو میں، ان کو دیکھ لیں، اور جو رولز ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں گرامر کی کتابوں سے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.